بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں۔ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرمائیے، سأتلو میں سناتا ہوں، علیکم تمہیں، تلاوت کرتا ہوں تم پر، سناتا ہوں تمہیں، منہ اس کا، ذکرا تذکرہ، میں تمہیں اس کا کچھ تذکرہ سناتا ہوں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں لوگ، یہ سوال کیے تھے یہود نے، اور یہود نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا، اس کا جواب پچھلی صورت میں تفصیلاً آ چکا۔ دوسرا سوال تھا وہ کون تھے جو غاروں میں چلے گئے تھے، تو اصحاب کہف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا تفصیلی جواب عنایت فرمایا۔ ایک سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا، وہ بھی ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا۔ اور ان کا پھر ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا کہ مشرق و مغرب پر جس نے حکومت کی تھی، جس کا اقتدار چھایا تھا۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو جوابات ہیں یہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں، وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وحی اترتی ہے اور حضور اس کا جواب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا، وحی اتری ہے، اور وحی اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر اس کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ان پر وحی نہیں اترتی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون تھا جس نے مشرق و مغرب پر حکومت کی ہے۔ وہ ذو القرنین کے نام سے معروف ہوا تھا۔ یہ قرنین تثنیہ ہے، تثنیہ کا مطلب دو کے عدد کو ظاہر کرنے والا، تثنیہ دو کے عدد کو ظاہر کرنے والا، یہ قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرن کا معنی صدی بھی ہوتی ہے، خیر القرون قرنی، زمانہ، صدی۔ اسی طرح قرن جو ہے وہ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقَبْلِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، قرون جمع ہے اس کی، قرن۔ اور انشأنا قرنا، ہم نے اس کے بعد پھر ایک اور قوم آباد کی اور ان کو زندگی بخشی۔ اور اسی طرح جو قرن ہے یہ جانور کے سینگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرن سینگوں والا۔ اور یہاں اس سے جو مراد ہے حصہ، اور اسی طرح قرن جو ہے وہ زمین کے ایک حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد زمین کا حصہ ہے، دو حصوں والا، مشرق اور مغرب، یعنی ایسا حکمران کہ جس نے مشرق و مغرب پر حکومت کی اور اس کا اقتدار مشرق اور مغرب کے اوپر، کائنات کے یا دنیا کے دو حصوں کے اوپر اس کا اقتدار پھیلا ہوا اور چھایا ہوا تھا۔ یہ جو شخص تھا یہ ایران کے حکمرانوں میں سے ایک گزرا ہے، اور اس کے لیے خورس کا لفظ بھی آتا ہے اور خسرو کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ ایرانی حکمران تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کم سے کم 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے بہت بڑے سطح کے اوپر اقتدار، دنیا کے اوپر حکومت کی تھی، دنیا کے اوپر۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اندر بڑا معروف تھا، بنی اسرائیل کی تعلیم، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
وہ مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا جو حکمران تھا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، تو آپ فرمائیے، ساتلو، میں بتاتا ہوں، علیکم، تمہیں، منہ، اس کا، ذکرہ، تذکرہ، میں اس کا تذکرہ، اس کا حال احوال تمہیں سناتا ہوں۔ انا، بے شک ہم نے، مکننا، اقتدار عطا کیا، لہو، اسے، فی الارض، زمین میں، انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کی اسے، یا ہم نے عطا کیا اس کو، من، سے، کلی، ہر، شیئن، چیز، سببا، اسباب، اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب عطا کیے، ہر طرح کا سر و سامان اور ہر طرح کے اسباب عطا کیے۔ ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم انسانوں کی جو فکری تربیت کرتا ہے، فکری، انسانی سوچ، اس کی اصلاح کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، آپ اس میں ذوالقرنین کا تذکرہ پڑھیں، وہ ذوالقرنین کا تذکرہ یہ ہوگا، ذوالقرنین نے یہ کیا، ذوالقرنین نے وہ کیا، ذوالقرنین نے فلاں علاقے تک اپنی حکومت وسیع کی، فلاں قوم کے اوپر حکومت کی، اس نے فلاں لوگوں کو یہ کیا، فلاں فتوحات کی، فلاں تعمیرات کی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کی طرز گفتگو ہے، لیکن قرآن کریم کا طرز گفتگو اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا طرز گفتگو کیا ہے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ کیوں؟ کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کی مرضی سے، اور اسی لیے قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے ہر طرح کا سامان اور ہر طرح کے اسباب عطا کیے۔ قرآن کریم کیا انسان کی فکری تربیت کرتا ہے اور فکری اصلاح کرتا ہے؟ کائنات اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے فیصلوں سے چل رہی ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے، ابھی ہم 20ویں پارے میں انشاءاللہ جلد ہی پہنچیں گے، روئے زمین کے امیر ترین انسان قارون کا تذکرہ آتا ہے، قارون کا تذکرہ آتا ہے، اور اس کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے پاس جو وسائل تھے اور خزانے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں اچھے بھلے مردوں کی ایک بڑی جماعت وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تورات کہتی ہے، تورات میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 جانوروں، خچروں پر لادی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ اچھے بھلے مردوں کی ایک جماعت وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میرا خیال ہے میرے جیسا کمزور سا آدمی 1000 1500 چابی اٹھا لے گا، کمزور سا آدمی 1000 1500 بڑے آرام سے چابی اٹھا لے گا، شاید اس سے زیادہ بھی اٹھا لوں، لیکن اس کے خزانوں کی چابیاں اچھے بھلے مردوں کی ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اور آج تک دنیا کے اندر، اس کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، آج تک دنیا کے اندر وہی ضرب المثل ہے، قارون کے خزانے۔ ایسے خوش ہے جیسے قارون کا خزانہ مل گیا، قارون کی دولت مل گئی ہے آج تک، حالانکہ وہ کوئی اچھی مثال نہیں تھا، اتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں پتہ؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا نا، اس کو ہم نے دیا تھا، یہ ہم نے اس کو دیا۔ یہ قرآن کریم جو کرتا ہے، انسانوں کی تربیت کرتا ہے، فکری تربیت کرتا ہے، فکری سوچ کی اصلاح کرتا ہے، کہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اس میں کس کو اللہ تعالیٰ حکومت دیں،
اور کس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو نا، حکومت الگ ہے، عزت الگ ہے۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہیں حکومت دیں، جس سے چاہیں حکومت چھین لیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ حکومت کو الگ رکھا، عزت کو الگ رکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ حکمران بھی ہو اور عزت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عزت ہو اور حکمران بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک تھا نا، سلیمان بن عبد الملک وہی تھا غالباً، تو بڑے جاہ و جلال والا حکمران تھا، اموی حکمران تھا، اور بڑے رعب، دبدبے اور جاہ و جلال والا حکمران تھا۔ یہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، تو طواف کرتے کرتے نا، یہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگا، حجر اسود کو، تو رش اتنا تھا کہ دھکے اس کو پڑے تو یہ بوسہ نہیں دے سکا، نتیجتاً پیچھے آ گیا، دھکے پڑ رہے ہیں، بوسہ نہیں دے سک رہا میں۔ عین اس وقت نا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جو بعد میں زندہ رہے، حضرت زین العابدین، امام زین العابدین کے نام سے زیادہ ان کو جانا جاتا ہے۔ تو اس وقت نا اتفاقاً وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو جب وہ پہنچے نا حجر اسود کے پاس، تو یکدم لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، ان کو جگہ دے دی، پیچھے ہٹ گئے لوگ۔ وہ بڑے آرام سے گئے اور جا کر انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو اس کے سلمان کے بیٹے بھی تھے اس کے ساتھ، سلمان بن عبد الملک کے بیٹے، وہ کہنے لگے ابا جان آپ حکمران ہیں، آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں مل سکا، لوگوں نے آپ کو جگہ نہیں دی، اور یہ کون آدمی ہے، یہ آیا ہے اور لوگوں نے سب کچھ اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ تو اس نے تو اس وقت پردہ ڈالنے کے لیے کہا پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو وہاں نا ایک شاعر تھا فرزدق، بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھی رہا ہے، فرزدق۔ اس نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضرت زین العابدین کا مقام اور منقبت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے فی البدی وہاں ایک وہ کہا، وہ جو اشعار کا پورا ہوتا ہے، نہیں پورا وہ جو ہوتا ہے فی البدی اشعار کا پورا ایک پورا کلام کہہ لیجئے، ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، اس نے پورا کلام نہیں رباوی وغیرہ پورا اس نے نا فی البدی قصیدہ فی البدی اس نے نا قصیدہ پڑھا ان کی شان کے اندر کہ یہ کون ہے، ھذا الذی تعرفہ البطحاء، ھذا الذی تعرفہ الحل والحرم، ان کو تو حل اور حرم سب جانتے ہیں، ان کو تو وادی بطحاء یعنی وادی مدینہ جان، بڑا تفصیلی اور بڑا خوبصورت سننے والا ہے۔ جو اقتدار اور حکومت تھی وہ سلیمان بن عبد الملک کو ملی ہوئی تھی، لیکن عزت جو تھی وہ حضرت زین العابدین کو ملی ہوئی تھی۔ تو عزت الگ چیز ہے، اقتدار الگ چیز ہے، اور لیکن دونوں اللہ دیتے ہیں، دونوں اللہ دیتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، جس کو اقتدار دیتے ہیں اس کو اقتدار دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ دونوں چیزیں اللہ جمع بھی فرما دیتے ہیں ایک ہی شخصیت کے اندر، کہ اس کو اللہ عزت سے بھی نوازتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی حکومت اور اقتدار سے بھی نوازتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال جو اصولی بات اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین کے اندر اقتدار عطا کیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے۔ فَأَتْبَعَ، پس وہ روانہ ہوا، سببا ایک سفر پر، فَأَتْبَعَ سببا وہ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اب یہ اس کی فتوحات ہیں، حتیٰ، اور یہ فتوحات جو ہیں یہ مغرب کے اندر، مغربی سائڈ کے اندر جو اس نے فتوحات کی، کرتا 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 آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ مغرب کے آخری کونے تک جا پہنچا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ اچھا،
سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ آگے انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، آگے انسانی آبادی، آگے اگر کوئی چیز ہے تو بس سورج کا غروب ہونا ہے بس۔ وجدہا، تو اس نے پایا، تغرب، کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک ایسے چشمے میں، حمیئہ، جو گدلا ہے، ایک گدلے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور یہ منظر وہ ہوتا ہے جہاں ہمیں یوں لگتا ہے اگر سمندر ہو تو جیسے سمندر کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج سمندر کے اندر غروب نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں جو پانی کا رنگ ہوئے ہیں اس کو تبدیل کر دیتی۔ فی عین حمیئہ، تو اس نے پایا کہ وہ سورج جو ہے ایک گدلے چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ ووجد، اور اس نے پائی، عندہا، اس کے پاس، قوما، ایک قوم، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذا القرنین، اما، یا تو، ان تعذب، آپ ان کو سزا دیں، اما ان تعذب، آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، واما، اور یا، ان تتخذ، آپ اختیار فرمائیں، فیہم، ان کے بارے میں، حسنا، بھلائی کا معاملہ، آپ چاہیں تو ان پر ظلم کریں، جیسا کہ عموماً حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، فاتحین کا وتیرہ ہوتا ہے، عموماً فاتحین کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہاں قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہاں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم 19ویں پارے میں ملکہ بلقیس کا واقعہ پڑھیں گے، ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلیہا اذلہ، کہ جو حکمران ہوتے ہیں جب وہ فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں قتل و غارت گری کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر جب فتوحات ہوئیں، مطلب جو قابضہ افواج امریکہ وغیرہ سب غالب آئیں، تو کچھ دن کے لیے انہوں نے نہ لوٹ مار مچائی، بڑے بڑے جتھے ہوتے ہیں، منگوائے جاتے ہیں، باقاعدہ منگوائے جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ عصمت دری کرتے ہیں، اور وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ عراق کے اندر بھی یہی ہوا، یہ باقاعدہ جتھے منگوائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے اندر نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قال، تو وہ فرمانے لگے، اما، بہرحال، من ظلم، جس نے کسی پر ظلم کیا، اما من ظلم، جس نے کسی پر ظلم کیا، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج میں یہ اعلان کیا ہوگا، ہم بے شک فاتح بن کے آئے ہیں، اور بے شک اس ملک کے اوپر ہمیں حکومت اور اقتدار حاصل ہو گیا ہے، لیکن خبردار عوام پہ ظلم نہیں کرنا، لوگوں کی جان مال اس کو تباہ نہیں کرنا۔ تو اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف، تو پھر جلد ہی، نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم، اور پھر، یرد، وہ لٹا دیا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، اور اس کا رب بھی اس کو سزا دے گا، عذابا نکرا، بہت شدید سزا۔ واما، اور وہ شخص، من آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ، تو اس کے لیے، جزاء، بدلہ ہے، الحسنى، بہت اچھا اور بہت بہترین، وسنقول، اور ہم کریں گے، لہو، اس کے لیے، من امرنا، اپنے معاملے میں، یسرا، آسانی، اور ہم اس کے ساتھ بڑی آسانی کا اور بڑی سہولت کا اور بڑی نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ تو یہ اس کا ایک سفر تھا، ایک فتوحات کا ایک دائرہ تھا کہ وہ فتوحات کرتا کرتا ایران سے نکلا ہے، اور اس کے مغرب کے اندر جتنے ممالک تھے اس نے وہ سارے ممالک فتح کیے۔ ثم، جی اچھا، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہی ہو، اینڈ
عین ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی اس وقت موجود ہوں، اس نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کے اندر صلاحیت رکھتے ہیں خیر اور شر کے اپنانے کی، اس خیر اور شر کی کیفیت کو اس وقت اجاگر کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، پتہ مل گئی ہے، اب کیا کیا کرنا ہے، ظلم کرنا ہے یا امن کرنا ہے۔ ثم پھر اتبع وہ روانہ ہوئے، سببا ایک اور سفر پر۔ اب یہ مشرق کی سمت میں ان کا سفر ہے، فتوحات کا پھر ایک اور دائرہ اور ایک اور سلسلہ شروع کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی فتوحات کرتا کرتا اس حصے میں پہنچا، اب یہاں سورج طلوع ہوتا، یہ مشرق کی سمت میں۔ وجدہا تو اس نے پایا سورج کو، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک ایسی قوم پر، وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل کہ نہیں بنائی ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس سورج کے سامنے، سترا کوئی آڑ، ہم نے ان کے سامنے ہم نے سورج کے سامنے ان کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، قوم کسی ایسے علاقے میں ہوتی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اچھا خاصا جب سورج اوپر آ جاتا ہے تو پھر کہیں لوگوں کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، ورنہ پہاڑ نے سورج کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات علاقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع میں سامنے کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی اور اس قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کا نظارہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا اور اس نے پایا، تطلع کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا کہ ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی۔ کذالک ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ وقد احطنا اور ہمیں تو پتہ ہے، لفظی ترجمہ ہے ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، بما جو، لدیہ اس وقت وہاں موجود تھا، خبرا واقعہ، جو حالات اور واقعات وہاں درپیش تھے ہم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ہمیں اس سب کا پتہ ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا کذالک ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا اور وہاں جو کچھ حالات درپیش تھے ہمیں تو سب کا پتہ ہے۔ یہ جملہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب ہے، ہاں جی بتائیں، ہم بتا رہے ہیں کیا ہوا تھا، کہاں پہنچا تھا، کیا حالات تھے۔ تم یہی معلوم کرنا چاہتے تھے نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا، تو ہم بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں تو سب پتہ ہے، اس لیے پھر ہم اپنے نبی کو بھی بتا دیں۔ یہ اس کے دو سفر ہو گئے، ایک مشرق کی سمت، مشرقی علاقوں کو فتح کیا، ایک مغرب کی سمت، مغربی علاقوں کو فتح کیا۔ پھر اس کا ایک تیسرا سفر شروع ہوا فتوحات کا، ثم اتبع سببا۔ اب یہ انشاءاللہ ہم پھر آگے پڑھیں گے، آج اتنا ہی، یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے ذرا انشاءاللہ۔